أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، وعلى أصحابه الذين أدركوا صحبة النبي مع الإيمان وماتوا على الإيمان، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الملعونين. والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية وإسمة الفاطمية وحلم الحسنية والشجاعة الحسينية وعبادة السجادية وعلوم الباكرية والصداقة الجعفرية والفيض الكاظمية وذرية الرضوية والجودة التقوية والنكابة النكوية والهيبة العسكرية وغيبة الإلهية أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. میرے محترم، میرے بزرگان، قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. اگر ہم دو باتوں کو مد نظر رکھیں، سب سے پہلے جب سرور کائنات کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ اور دین کی تبلیغ کرو، وہ باقاعدہ اور رسمی طور پر اسلام کی بنیادوں، اساس اور آغاز کا پہلا دن تھا. اور 18 ذی الحج کو جس دن تکمیل دین کی سند ملی، جس دن اللہ دین سے راضی ہو گیا، یہ اس سلسلے کا آخری بڑا پروگرام تھا.
ان کے درمیان جو کچھ ہوتا رہا، سیاہ سنی سب تاریخیں، افراد، لوگ آگاہ ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ بھی رسول کو حفاظت کی نظر، محافظت کی ضرورت ہوئی، محافظ کی ضرورت ہوئی، تو جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے اللہ نے انہیں ہجرت کا بھی حکم نہیں دیا، چونکہ محافظ رسول موجود تھے۔ ہاں، حضرت کی وفات کے بعد اللہ نے کہا کہ اب آپ ہجرت کر جائیں، اور جب آ گئے مدنی زندگی میں تو ان کے بہترین بازو، بہترین محافظ، بہترین مددگار وہ علی کی شکل میں آخری لمحے تک، حتیٰ رسول کو دفن کرنے تک ساتھ رہے۔ میں چونکہ آج تقریباً یہ آخری مجلس ہو جائے گی سلسلے کی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد دلاؤ مسلمانوں کو پہلے دن کیا ہوا تھا، اور اس آخری دن جس دن دین مکمل ہو رہا ہے اس دن کیا ہوا ہے۔ بالکل انتہائی مختصر، آسان لفظوں میں، آسان طریقے کے ساتھ، جب پہلی دعوت ہوئی، میں دعوت ذو نشیرہ نہیں پڑھنا چاہتا، آپ لوگوں کا وقت زیادہ ادھر صرف نہیں کرنا چاہتا، وقت کم ہے، اصلی نقطے پہ، اصلی بات پہ میں آنا چاہتا ہوں۔ سرور کائنات نے اہتمام کیا دعوت کا، تو ایک حضرت نے عہد کیا، معاہدہ کیا، وعدہ کیا، وعدہ دیا۔ دو جملوں میں حضرت کی گفتگو تھی دعوت ذو نشیرہ میں، بڑی لمبی چوڑی گفتگو نہیں تھی، صرف دو جملے تھے۔ میں یعاذرنی وہو اخی ووصیئی ووارث علمی وخلیفتی من بعد۔ انتہائی مختصر دو لفظ، حضرت وعدہ لے رہے ہیں، میں یعاذرنی، تم 30 افراد بیٹھے ہو، 40 افراد بیٹھے ہو، اس دعوت میں مختلف تھے، 30 40 نزدیک، جتنے بھی ہو، اجازت ہے میں یعاذرنی، تم میں سے کوئی بھی یہ عہد کرے میں یعاذرنی، وہ میں محمد کی مدد کرے گا، جو بھی میری، کوئی قید نہیں ہے وہ یہ ہو، وہ ہو، وہ فلاں ہو، جو بھی میری مدد کرے گا وہی میرا مسیح ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا ولی ہوگا۔ یہ رسول نے گفتگو فرمائی۔ آپ لوگوں نے اور تاریخ اسلام میں ہر سنی شیعہ نے دیکھا، حضرت کے اس اعلان کے وقت سب سے پہلے دعوت ذو العشیرہ میں مدد کی ضرورت ہوئی، علی مددگار، کیونکہ رسول کہہ رہے تھے جو بھی میری مدد کرے گا وہی میرا وصی ہوگا، اور من بعد بھی کہہ رہے ہیں میری وفات کے بعد وہی ولی ہوگا، وہی خلیفہ ہوگا، وہی قائم مقام ہوگا، جو میری مدد کرے گا وہی۔ مکے کی گلیوں میں آتے مشرک جو ہے وہ پکڑاتے بچوں کو پتھر کہ جاؤ جی سرور کائنات پر پتھر مارو، اگر حضرت لڑیں گے تو ہم کہیں گے جی اتنی بڑی شخصیت اور بچوں سے الجھ رہی ہے، نہیں تو ہمارا کام چلتا رہے گا۔ شام کو ابو طالب علیہ السلام نے سرور کائنات کی پیشانی پہ تھوڑا سا زخم دیکھا تو کہا یہ کیا ہوا ہے؟ تو حضرت نے بتایا یہ انہوں نے بچوں کو بھیجا ہے، پتھر دیے ہیں، تو انہوں نے پتھر مارا ہے تو یہ اس کا نشان ہے اور خون نکلا ہے، اللہ ان کی ہدایت کرے گا۔ جس طرح سرور کائنات کی عادت بھی تھی، رحمت للعالمین بھی تھی۔ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا نہیں یا سیدی، کل آپ اکیلے نہیں جائیں گے، آپ کے ساتھ علی بھی جائے گا۔
تو اگلے دن پھر پروگرام بنایا ہوا تھا، بچوں کو سکھایا، 8-10 کی ٹولی ادھر سے آ گئی، 8-10 کی ادھر سے آ گئی۔ تو اب بچے تھوڑے تھوڑے ڈر رہے تھے، کوئی دیکھتا تھا علی کو، کوئی دیکھتا تھا رسول کو۔ تو کسی بچے نے شرارت کرنے کی کوشش کی، روایت کہتی ہے علی نے ایک کو پکڑا، گھمایا، وہ اس چھت پر، وہ اس چھت پر، وہ اس دیوار میں۔ شام کو ان کی مائیں اکٹھی ہو کے ابو طالب کے گھر آ گئی کہ آپ کے بچے نے ہمارے بچوں کو اس چھت پہ پھینکا، اس چھت پہ پھینکا، کسی کی آنکھ خراب، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ حضرت ابو طالب نے فرمایا، اپنے بچوں سے کہو میرے محمد کو کچھ نہ کہے، علی کچھ نہیں کہے گا۔ مدد کی ضرورت ہوئی تھی دعوت ذو العشیرہ میں، علی مددگار۔ مکے کی گلیوں میں مدد کی ضرورت ہوئی تو علی مددگار۔ ہجرت کی رات مدد کی ضرورت ہوئی تو علی مددگار۔ جنگوں میں مدد کی ضرورت ہوئی تو علی مددگار۔ تمام مسلمان جانتے ہیں رسول ہیں صادق اور امین، رسول ہیں سچے۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ میں یعاذرنی، جو بھی میری مدد کرے گا وہی میرا وسیل ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ اور شیعہ سنی بھائیوں، ہم اہل تشیع حضرات کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھ کے اعلان کرتے ہیں کہ محمد کل بھی سچا تھا اور آج بھی سچا ہے۔ حضرت کل بھی سچے تھے اور آج بھی سچے ہیں، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا جو بھی میری مدد کرے گا وہی میرا ولی ہوگا۔ ہم اعلان کرتے ہیں علی ولی اللہ پڑھ کر کہ ہمارا نبی صادق اور امین ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں۔ یہ تھا اسلام کی پہلی دعوت۔ اب آ گئی اسلام کا آخری پروگرام، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے سرور کائنات کو کہ آج آپ نے 18 ذی الحج کو علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے، علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے۔ غدیر کے میدان میں جب یہ سارے جمع ہو گئے، نکلے تھے، یہ تقریباً 9 ذی الحج کو عرفات میں حضرت نے ایک تقریر کی تھی، 10 ذی الحج کو منا میں حضرت نے تقریر کی تھی۔ ایک لبنان سے کتاب لکھی گئی ہے خطبات النبی، 5 جلدیں ہیں، جس میں سرور کائنات کی مختلف تقریریں جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ میں باقی تقریروں کا تو تذکرہ نہیں کرتا۔ ایک تقریر حضرت نے کی ہے مسجد خیف میں، منا کے میدان منا میں، اوپر پہاڑی کے اوپر مسجد ہے، مسجد خیف۔ آپ لوگ عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جا کے 2-3 دن رکتے بھی ہیں عرفات جانے سے پہلے۔ البتہ یہ میرے سنی بھائی جو ہے نا، یہ مہربانی کرتے ہیں 2-3 دن پہلے جا کے رکتے ہیں، اور ہم تو شیعوں کو جو ہے گرمی بڑی لگ رہی ہوتی ہے، ہوٹل سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ اگرچہ مستحب ہے جانا، سنی بھائی کثرت کے ساتھ جاتے ہیں، اور وہ 3 دن منا سے پہلے، ہم منا کے بعد رکتے ہیں، لیکن منا سے پہلے ہمیں اکا دکا کوئی چلا جاتا ہے، مگر نہ اپنی خریداری میں، کاموں میں ادھر ادھر لگے رہتے ہیں۔ بہرحال مسجد خیف میں حضرت نے ایک تقریر کی۔ وہ تقریر نہیں تھی، وہ پورا غدیر کا پروگرام حضرت جو ہے اس کو ایک دفعہ پیش کر رہے تھے مسجد خیف میں۔ جو کچھ غدیر میں ہونا تھا، غدیر کی آمادگی تھی، تیاری تھی، ذہن سازی تھی، لوگوں کا ذہن بنانا تھا۔ تو مسجد خیف میں جو حضرت نے تقریر کی، میں نے حضرت کی جتنی بھی تقریریں دیکھی ہیں آج تک اس طرح کی تقریر نظر نہیں آئی۔ ہر تقریر میں حضرت خود گفتگو فرماتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہوا تھا کہ جب بھی میرا محمد بولے، اے ہوا تیری ذمہ داری ہے کہ میرے محمد کی آواز کو آخری بندے کے کان تک پہنچانا ہے۔
ہوا مسخر ہو جاتی تھی معصومین کے لیے. اس زمانے میں اسپیکر تو تھے نہیں, لاکھوں کے مجموعوں میں جو گفتگو کرنا, ہوا مسخر ہو جاتی. تو اس تقریر میں سرور کائنات خود ایسا گفتگو فرماتے. اپنے ساتھ علی کو کھڑا کیا ہوا تھا, امیر المومنین سے فرماتے کہ آپ میری بات کو آخری بندے تک پہنچائیں, آخری بندے تک. حضرت اپنے اصحاب کو دو باتیں بتانا چاہتے تھے, ایسا کر کے دو باتیں بتانا چاہتے تھے وہ میرے صحابیوں, جس طرح ہوا میرے لیے مسخر ہوتی ہے اور میری بات آخری بندے کے کان تک پہنچاتی ہے, بالکل اسی طرح ہوا علی کے لیے بھی مسخر ہوتی ہے. اور آخری بندے تک بات پہنچاتی ہے. اور دوسرا اشارہ تھا کہ 70 دن کے بعد میں چلا جاؤں گا, 28 سفر کو 70 دن کے بعد چلا جاؤں گا. اب ذہن میں رکھنا, علی کے منہ میں محمد کی زبان ہے, میں محمد کی زبان ہے. غدیر کا مجمع لگ گیا, رش ہو گیا, سارے افراد اکٹھے ہو گئے, جانے والوں کو بلا لیا گیا, آنے والوں کا انتظار کیا گیا. حضرت نے خطبہ شروع کیا. حضرت نے جو ہی خطبہ شروع کیا, جو ہمارا موضوع یہاں چل رہا تھا, ٹاپک تھا, جو ہے پڑھے لکھے لوگ, مفسرین, بڑے بڑے فلسفی, بڑے بڑے قابل لوگ, انہوں نے کاغذ قلم اٹھایا اور حدیث غدیر پر اعتراضات کے انبار لگا دیا. اعتراضات کے, میں آج مشکل تھوڑی سی باتیں کروں گا, لیکن ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, میرا بھی تجربہ ہے. میں کہا کرتا ہوں یہ جو مجالس ہے نا, یہ ہوتی ہے حسینی یونیورسٹی. یہ حسینی یونیورسٹی ہے. دنیا کی ہر یونیورسٹی میں جب تک 12 کا لیول کراس نہیں کرتے, ایف اے نہیں کر لیا جاتا, دنیا کی کوئی یونیورسٹی داخلہ نہیں دیتی, کوئی داخلہ نہیں دیتی. واحد حسینی یونیورسٹی ہے جس میں کے جی کا بچہ بھی بیٹھا ہے, پروفیسر بھی بیٹھا ہے, ڈاکٹر بھی بیٹھا ہے, ریڑھی لگانے والا بھی بیٹھا ہے, امیر بھی بیٹھا ہے, غریب بھی بیٹھا ہے. اور ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو زیادہ پڑھا لکھا سمجھ رہا ہو, اسے اتنی سمجھ نہ آئے, اسے زیادہ سمجھ آئے جو ریڑھی لگاتا ہے. یہ موجودہ ہے میرے حسین کا. مشکل سے مشکل باتیں بھی تو میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, تجزیہ کرنا چاہتا ہوں, تاکہ ہمارے سامنے جو ہے وہ کھل کے آ جائے کہ ہمارے لیے, ہم تو سمجھتے ہیں نا, ادھر کسی نے کہہ دیا جی جلوس نہیں نکالو, ادھر کسی نے کہہ دیا جی ماتم نہیں کرو, ادھر کسی نے کہہ دیا, تو ہم نے کہا جی یہ دیکھو جی یہ ہمارے مخالف ہے. بھائی انہوں نے کام کیا ہے فوراً آپ کے سامنے, اور وہ جو کتابیں لکھ گیا ہے, جب تک اس کی کتابیں ہیں ان کے یہ خواہش آخری دم تک جاری رہے گا. جب بھی کوئی کتابوں کو دیکھے گا اس میں اہل بیت کی عظمت پر پردہ ڈالا گیا ہے. میں کوشش کرتا ہوں, لیکن آج چونکہ آپ ماشاءاللہ کافی تعداد میں ہیں, جب کافی تعداد میں اور مل کے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کیا جائے تو اس کا بہت بڑا اجر ہے, بہت بڑا ثواب ہے. میری آخری گزارش یہی ہے آپ سے, اور بہترین ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھیں, اور آج یہ ارادہ بنا لیں کہ آج ہم ماتم کریں گے تو ہمارے مرحومین کی ارواح ہمارے ساتھ ہوگی, ہم اپنا ثواب ان کو دیں گے. آج ہم عزاداری کریں گے, جلوس نکالیں گے, شبداری کریں گے, مجلس سنیں گے, تو اپنے اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے مل کر بلند آواز سے محمد والے محمد کی عظمت میں درود بھیجیے گا. بہت بڑی شخصیت ہے علماء اہل سنت میں علامہ فخر الدین رازی. خالی انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے, تفسیر کبیر, 32 جلدوں میں ان کی تفسیر ہے. بہت بڑی عظیم شخصیت ہے, بڑے فلسفی ہیں, ان سے بڑا منطقی کوئی نہیں ہے. اور ان کو علماء کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے رئیس المشککین, لوگوں کو شک میں ڈالنے والوں کا سردار. یعنی اس کی خوبی, جو پڑھا لکھا آدمی ہے, منطق جانتا ہے,
اس کی خوبی یہ ہے کہ اس انداز میں گفتگو کرتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے یار پتہ نہیں یہ سچ ہی نہ کہہ رہا ہوں، شک میں پڑ جاتا ہے کہ جو بات یہ کہہ رہا ہے وہ بات اس کی ہو سکتا ہے سچی نہ ہو۔ میں بھی دو اعتراض اس کے سامنے آپ کے رکھتا ہوں، خود آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا۔ ایک تو مل کر بلند آواز سے محمد والے محمد کی عظمت میں درود بھیجیے گا۔ سلامت رہو۔ تو وہ فخر الدین رازی آپ اندازہ لگائیں گے کہ کس طریقے سے یہ رئیس المشککین ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث قدیر پیش کی جاتی ہے اور بڑے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے مولوی ذاکر سارے پڑھتے ہیں، من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، تو یار اس حدیث کی تو عربی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کس طرح شک میں ڈالے گا، کس طرح شک میں ڈالتا ہے کہ لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں۔ اور دنیا والوں مجھے بتاؤ رسول غلط عربی بولتے تھے؟ کہانی نہیں ہے، کہا وہ تو غلط نہیں بولتے تھے، انہوں نے جو حدیث بنائی ہے قدیر کے لیے اس کی تو عربی ٹھیک نہیں ہے۔ جب اس کی عربی ٹھیک نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول جن کا معجزائی فصاحت و بلاغت ہے وہ عربی میں ایک حدیث بولے اور وہ بھی غلط ہو؟ یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا کوئی قدیر نہیں ہوئی، کوئی من کن تو مولا نہیں ہوا، کوئی اس طرح کا اعلان نہیں ہوا، یہ سارا ان کا ڈرامہ ہے۔ اب دیکھا آپ نے ایک ہی دم میں آپ لوگوں کو چپ کرا کے بٹھا دیا، اس نے اتنا بڑا رئیس المشککین ہے۔ کیونکہ سرور کائنات ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرور کائنات اللہ کے بعد کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر سرور کائنات کی نعت دیکھنی ہے، تعریف دیکھنی ہے، علی کے منہ سے سننی ہے کہ علی کے نزدیک سرور کائنات کا درجہ کیا ہے، تو وہ ایک ہی جملہ کافی ہے، انا عبد من عبید محمد، میں علی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو محمد کا غلام سمجھتا ہوں۔ تو اس سے سرور کائنات کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور وہ مولوی کیا کہہ رہا ہے کہ یہ عربی غلط، جب عربی غلط ہے تو لہذا رسول نے نہیں کہا، اور ہم بھی کہتے ہیں رسول تو نعوذ باللہ عربی غلط نہیں بول۔ اچھا عربی غلط کیسے ہو گئی؟ اب آپ کی خصوصی توجہ چاہیے، عربی غلط کیسے ہو گئی؟ کہنے لگا یہ اس حدیث میں ایک لفظ آیا ہے ہاذا، من کنتو مولا ہو فہذا، یہ اس ہاذا نے کام خراب کر دیا ہے۔ یہ ہاذا کی وجہ سے عربی غلط ہو گئی۔ کیوں بھائی غلط ہو گئی؟ کہا یہ ہاذا ہے، اس میں اشارہ، انشاءاللہ بات ساری سمجھ آئے گی۔ اشارہ اردو زبان میں بھی اشارے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں جی اس ستون والے، یہ ایک لفظ کہوں تو یہ اس لفظ اس کے ساتھ میں نے اشارہ کیا، اس ستون والے جو دور ہوگا اس کے لیے ہم اردو میں اس کہتے ہیں، جو نزدیک ہوگا اس کے لیے اس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں یہ وہ بالکل نزدیک ہے، وہ تھوڑا دور ہے۔ لیکن اشارے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کم از کم دو ستون ہو، وگرنہ اس نہیں کہہ سکتے۔ جب میں کہتا ہوں اس ستون والے آگے آ جائیں تو اس کا مطلب ہے اس ستون والے بھی بیٹھے رہیں، اس ستون والے بھی بیٹھے رہیں، اس ستون والے بھی بیٹھے رہیں۔ تو ضروری ہے کہ اس میں اشارہ جب استعمال کیا جائے ایک ستون نہ ہو، کم از کم 2 3 4 ستون ایک سے زیادہ، تب کہا جاتا ہے اس ستون والے۔ مگر اگر ستون ہی ایک ہو تو اردو میں بھی غلط ہے، میں کہوں گی اس ستون والے آگے، پھر اردو میں کہا جائے گا ستون والے آگے آ گئے، پھر اس اور اس استعمال نہیں ہوگا۔ اب آپ کو میری بات اگر پہنچ گئی ہے تو وہ کہتا ہے ہاذا ہے، اس میں اشارہ، اس میں اشارہ کا کام ہوتا ہے معین کرنا۔ 3 4 ستونوں میں سے کسی ایک کو کہنا اس ستون والے، تو اس نے معین کر دیا، لیکن ضروری ہے کہ 3 4 ستون، تو تب جا کے یہ ہاذا بولا جاتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے جس دن غدیر میں خطبہ دے رہے تھے سرور کائنات، علی کے علاوہ پورے مجمع غدیر میں کسی کا نام علی نہیں تھا، علی تھا ایک۔ اگر علی ہوتے 3 4 تو رسول کہتے جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا،
تو یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے. جب یہ کہ جہاں آپ لوگ جائیں ہمیں غدیر کے میدان میں کوئی اور علی ڈھونڈ کے دکھائیں کہ جی فلاں بندے کا نام بھی علی تھا، وہ بھی غدیر کے میدان میں تھا، فلاں بھی علی تھا غدیر کے میدان میں تھا، فلاں بھی علی تھا. جب غدیر کے میدان میں علی اور تھا ہی کوئی نہیں، جب علی ایک تھا تو حضرت کو تو کہنا چاہیے تھا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو ان کو لفظ ہادہ تو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہادہ تو ہوتا ہے معین کرنے کے لیے، 3-4 میں سے کسی ایک کو معین کرنا ہو تو ہادہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ اعتراض کرتا ہے. ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے شیخ مفید علیہ رحمہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الموالی. یہ من کنت مولا والا جو لفظ ہے نا، لفظ مولا پر انہوں نے 150 صفحہ لکھا ہے. انہوں نے یہ فخر الدین رازی سے بہت پہلے گزرے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب موالی میں یہ اعتراض بھی لکھا، اس کا جواب بھی لکھا. وہ اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ ہادہ اگر ہو تو ہادہ ہوتا ہے اشارے کے لیے، اشارے کا کام ہوتا ہے معین کرنا، تعین وہاں ہوتی ہے جہاں 2-3 افراد ہو. علی تو اکیلا تھا تو لہذا ہادہ کا استعمال غلط ہے. یہ اعتراض لکھا شیخ مفید نے. ان کا جواب بھی لکھا. فخر الدین رازی نے جو ہے اشکال کو ان کی کتاب سے چوری کر کے اپنی کتاب میں شامل کر دیا اور جواب نہیں لکھا. اسے کیا پتا تھا کل کوئی طالب علم جواب کو بھی پڑھ لے گا. تو اب توجہ میری طرف رہے تاکہ میں جواب آپ کو بتاؤں. چونکہ اشارہ ہوتا ہے معین کرنے کے لیے، تعین وہاں ہوتی ہے جہاں افراد زیادہ ہو. غدیر میں میدان غدیر میں صرف ایک علی تھا جو تھا ابو طالب کا لال. جب اور کوئی علی نہیں تھا، صرف ایک علی تھا. شیخ مفید کہتے ہیں اگر کوئی کہے ہادہ کا استعمال غلط ہے تو انہیں بتا دینا غدیر میں ایک علی نہیں تھا، 2 علی تھے. ایک علی تھا عرش پر، ایک علی تھا فرش پر، ایک علی تھا خالق، ایک علی تھا مخلوق، ایک علی تھا معبود، ایک علی تھا عبادت کرنے والا، ایک علی تھا رازق، ایک علی تھا مردود. رسول کہہ رہے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ زمین والا علی مولا. والا مولا. ابھی موڈ ہے تو ایک اشکال اور سنا دوں. میرا دوست، یہ خدا کا لطف ہے کہ جو حسینی ہوتے ہیں نا وہ علم دوست ہوتے ہیں، ان کو ان باتوں سے بڑی مزہ آتا ہے، دلچسپی ہوتی ہے. فخر الدین رازی کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کل کوئی اس کا جواب دے دے. کوئی چوری جو کیا ہوا تھا شیخ مفید کی کتاب سے تو کسی نے پڑھنا تھا، جواب تو دینا تھا. کہا اب جو میں اشکال کر رہا ہوں قیامت تک آنے والا شیعہ مولوی غیر مولوی اس کا جواب دے ہی نہیں سکتے، اس کا جواب ہی نہیں دے سکتے. اب جو میں اعتراض کرنے لگا ہوں، رات یا اعتراض کر کے بھی پتہ نہیں اب کیا بم پھاڑنے لگا ہے. وہ بہت بڑا اعتراض کرنے لگا، کوئی جواب نہیں دے سکے. البتہ اعتراض بھی بڑا ہے. ابھی آپ میرے ساتھ شامل ہوں گے تاکہ قیامت والے دن آپ کا شمار بھی اہل بیت کے ذکر کرنے والے میں ہو، ذاکرین میں ہو. تو آپ میرے ساتھ مجھے بتائیں اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. مطلب کیا ہے اس کا؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ مطلب تو پورے مجمع نے دسیا ہے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو اس میں کہاں لکھا ہوا ہے جس کا میں مولا میرے فوراً بعد اس کا علی مولا؟ بھئی آپ تو علی کی خلافت بلا فاصل ثابت کرتے ہیں اور ترجمہ پورے مجمع نے کیا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو اس میں تو نہیں کہا کہ آپ پہلے نمبر پر بلا فاصل، یہ تو نہیں کہا گیا. تو پھر آپ کیوں اتنا ایڑی چھوٹی کا زور لگاتے ہیں؟ جی غدیر میں جو ہے علی کی خلافت اور ولایت بلا فاصل کا اعلان ہو گیا. غدیر میں تو اعلان ہو رہا ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ بات پہلے نمبر پہ بھی ٹھیک ہے، دوسرے پہ بھی ٹھیک ہے، تیسرے پہ بھی. ہم چوتھے پہ علی کو مان رہے ہیں.
تو ہم بھی حدیث قدیر پر عمل کر رہے ہیں، یہ کوئی کمال تو نہیں ہے، ہم بھی مان رہے ہیں اور اسی حدیث قدیر پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو اعتراض کی سمجھ آئی؟ تو اندازہ لگائیں، اسے کہا جاتا ہے رئیس المشککی، لوگوں کو شک میں ڈالنے والوں کا سردار۔ اب تو کچھ لوگ اس مجمع میں بیٹھے ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے، کہتے تھے کہ آؤ شیعوں کی مجلس میں۔ اب دیکھو مولوی صاحب نے کہا ہے کہ وہ تو حدیث میں تو کہا ہی نہیں گیا خلیفہ خلافت۔ فخر الدین رازی نے کہتا ہے یہ حدیث کا جو آپ ترجمہ کرتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، تو اس میں تو ترجمہ کرتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو آپ نے خلافت بلا فضل کہاں سے لے لی؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ رسول کے فوراً بعد علی مولا؟ تو کہا اس کا جواب قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا۔ اچھا لطف کی بڑی بات ہے، شیخ مفید نے اس اعتراض کو لکھا ہی ہے، اتنا یہ چھوٹا سطحی اعتراض ہے کہ اس نے کہا اس کا اعتراض کے لیے عالم کا ہونا، مجتہد کا ہونا، اتنا بڑا شیخ مفید بنے وہ جواب دے تو یہ تو طالب علم کا کام ہے۔ یعنی اتنا چھوٹا جواب ہے اس کا۔ ہمارے مدرسے، میں کہتا ہوں نعمت ہے آپ لوگوں کے لیے، اگر آپ کے علاقوں میں مدرسے ہیں، آپ کے بچے جا رہے ہیں مدارس میں، حوزات علمیہ میں، تو پھر آ کے آپ کو وہ اس طرح کی باتیں بتائیں گے جو باتیں آج تک کبھی آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوں گی۔ کیوں؟ چونکہ ہمارا فارمیٹ ہی اس طرح کا نہیں ہوتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ نہیں کہ نہیں بڑی سادہ گل کرنی ہے کہ فلاں ہے تو اس طرح نہیں۔ اللہ کا احسان ہے، معجزہ ہے میرے حسین کا، اس حسینی یونیورسٹی کا ہر طالب علم خود پروفیسر ہے، خود پروفیسر۔ اگر اس کسی غیر مذہب کے سامنے بٹھا کے دیکھ لینا، ان کا عالم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ حسین کی عظمت کی وجہ ہے۔ بہرحال وہ کہتا ہے جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ شیخ مفید نے بھی اس کو نہیں لکھا، شیخ مفید نے بھی نہیں لکھا۔ اس کا جواب ہے کیا؟ ہمارے مدرسے کا جو دوسرے سال کا طالب علم ہے نا، اگر وہ آئے تو وہ بھی اس کا جواب دے دے۔ ابھی آپ سارے پریشان بیٹھے ہیں، ابھی یہ تو قدیر گئی، قدیر سننے آئے تھے اور پتہ چل رہا ہے من کنت مولا فہذا علی المولا، مانا ہم نے کیا ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو خلافت بلا فضل کہاں گئی؟ امامت بلا فضل کہاں گئی؟ ولایت بلا فضل کہاں گئی؟ وہ تو گئی۔ اس کا جواب سننے کے لیے پھر میں ریکویسٹ کروں گا، اور آج آپ کے مرحومین سے میں خود جو ہے بہت بڑا اجر لوں گا، اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر ان کی بلندی درجات کے لیے مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت میں درود بھیجیے گا۔ میرے دوست، دو جملوں کو بڑی توجہ کے ساتھ ملانے کے لیے ایک لفظ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ناموں کو چھوڑ دیں، اس کو حروف عطفہ کہا جاتا ہے اردو میں بھی۔ میں پہلے اردو کی مثال دیتا ہوں دو جملوں کو ملانے کے لیے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ آج خان مسلمان والے خوش قسمت ہیں، ان کی مجلس میں سلیمان اور ابو ذر آئے۔ میں نے لفظ اور کے ساتھ بجائے دو دفعہ کہنے کے کہ سلیمان بھی آئے پھر کہوں ابو ذر آئے، میں نے درمیان میں لفظ اور لگایا، تو اور کے ساتھ ایک بات کر دی، آج مجلس میں سلیمان اور ابو ذر آئے۔ اچھا، اور میں اردو میں بھی، عربی میں اس کی جگہ پہ واو استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں بھی اور میں یہ صلاحیت نہیں ہے یہ بتا سکے ان میں سے پہلے کون آیا تھا اور ان میں سے بعد میں کون آیا تھا، اور یہ نہیں بتا سکتا۔ اتنا بتا سکتا ہے خان سلیمان والوں کی مجلس میں آج سلیمان بھی آئے تھے، ابو ذر بھی آئے تھے، پہلے کون آیا تھا پتہ نہیں، بعد میں کون آیا ہے پتہ ہے۔ یہ ایک 10 ہے عربی میں، واو فو سما حتا اور اما ام لا بل لکن۔ عربی اردو میں 3-4 ہیں۔ مثلا پھر ہم استعمال کرتے ہیں، سلیمان آئے پھر ابو ذر آئے، پھر نے اتنا تو بتا دیا سلیمان پہلے آیا تھا ابو ذر بعد میں، لیکن یہ نہیں بتایا پھر نے مثلا سلیمان آیا 8 بجے، ابو ذر آیا 8:30 بجے، تو ہو سکتا ہے ان کے درمیان میں 10 آدمی آئے ہوں۔ پھر میں یہ کوالٹی نہیں ہے کہ یہ بتا سکے کہ ان کے درمیان کتنے بندے آ گئے، یہ اتنا بتا رہے ہیں پہلے سلیمان آیا پھر ابو ذر آیا، درمیان میں ہو سکتا ہے 5-6 بندے اور بھی آئے ہیں، کچھ اور بھی آئے ہیں۔ عربی میں اس کی جگہ پہ سما استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اردو زبان ہماری کمزور زبان ہے، تمام الفاظ کے لفظ
عربی والوں کے ہمارے پاس معنی میں موجود نہیں. عربی زبان میں ایک لفظ ہے فا، حروف عاطفہ ہے، جس طرح واو فاو فا ہے. فا کا معنی کیا ہے؟ اردو میں اس کے لفظ نہیں ہے. واو کی جگہ پہ اور تھا، میں نے بتا دیا. مثلا سما کی جگہ پہ پھر تھا، میں نے بتا دیا. لکنہ کی جگہ پہ لیکن ہے، بل کی جگہ پہ بلکہ ہے. لیکن فا کی جگہ پہ اردو میں کوئی لفظ نہیں. فا کا اگر معنی کرنا چاہیں گے تو فا کا معنی کیا ہوگا؟ بڑی توجہ کے ساتھ. فا کا معنی کیا ہوگا؟ سلیمان آئے، اس کے ساتھ بالکل جڑ کر بغیر کسی فاصلے کے بدن سے بدن ٹکرا کر ابو ذر آئے. یہ بنتا ہے فا کا معنی. فا کا معنی کیا بنتا ہے؟ ان کے ساتھ جڑ کر بغیر کسی فاصلے کے بدن سے بدن ملا کر قدم سے قدم ملا کر ابو ذر آئے. یہ بنتا ہے فا. اب آؤ اس حدیث کو دیکھو. حدیث میں بھی لفظ فا کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. بن کنتو مولا ہو فا ہذا علی مولا، جس کا میں مولا، میرے بعد بغیر کسی فاصلے کے علی اس کا مولا. میرے بعد علی اس کا مولا. ہو گیا غدیر کا اعلان، خیمہ ولایت لگا دیا گیا. امیر المومنین خیمہ ولایت میں بیٹھ گئے. مجھے دینا تو مجھے دینا. اچھا یہ بات میں تو بتا ہی دیا، پھر مجھے دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو موسم خراب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا چلو میں نے کہا اور زیادہ پڑھے تاکہ موسم ٹھیک ہو. ایک دفعہ مل کر بلند آواز سے محمد والے محمد کی عظمت کو درود بھیجیے گا. میرا دوست، آج کی رات انتہائی عظیم رات ہے، انتہائی عظیم رات ہے. آج والی رات میرے مولا نے مانگ کے لی تھی، وگرنہ یہ جنگ نامی محرم کو ختم ہو جانی تھی. عباس جیسا شریف عمر سعد جیسے کمینے کے پاس سوال لے کے گیا کہ میرے آقا کو عبادت سے بڑی محبت ہے، مجھے ایک رات کی مہلت دے دے. صرف ایک روایت میں نے پڑھنی ہے. میرے بھائی جو ہے وہ مخصوص مجلس بھی پڑھیں گے، مصائب بھی آپ کو سنائیں گے. صرف ایک روایت. میرے مولا خیموں کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے. چوتھے امام بیماری کی حالت میں بے ہوش تھے اپنے خیمے میں. اچانک جب چکر، زینب اور یہ دونوں میری آقا زادی اور دونوں بہن بھائی ایک ہی خیمے میں جاتے، ایک ہی خیمے میں منظر دیکھتے. اچانک جا رہے تھے تو آواز آئی، ہائے بابا، ہائے بابا. میرے مولا جلدی سے آئے آقا سجاد کے خیمے میں. دیکھا بستر بیماری پہ پڑے ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہائے بابا کہہ رہے ہیں. میرے آقا پوچھتے ہیں، سجاد تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، اذیت زیادہ ہو رہی ہے، پریشانی زیادہ ہو رہی ہے؟ کہا نہیں بابا، میں آپ جیسا صابر بیٹا ہوں، آپ کا صابر بیٹا ہوں، لیکن بابا ایک پریشانی ایسی ہے نا جو مجھے سکون نہیں کرنے دیتی، سکون نہیں کرنے دیتی. بابا وہ پریشانی صرف اتنی ہے، آپ نے حفاظت کے لیے اپنے اصحاب کے خیمے ہمارے خیموں کے ارد گرد لگا دیے. بابا تیرے صحابی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے، ان کے قرآن پڑھنے کی آواز ہمارے خیموں میں آتی ہے. بابا میں غیرت مند ہوں، میری بیٹیاں پھوپھیاں بہنیں اور غیر محرموں کی آواز کان میں آتی ہے. بابا اگر مہربانی ہو سکے نا ان خیموں کو دور رکھوا دو، ان خیموں کو دور کروا دو تاکہ غیر محرموں کی آواز میرے خیموں میں نہ آئے، زینب و کلثوم کی کانوں میں نہ آئے. اللہ تعالیٰ اس وقت میرے آقا حسین نے ماتم شروع کیا. کہا سجاد آج کی
انتظام ہے، دشمن شب خون نہ مار دے، سجاد کل تیری مرضی جہاں خیمے لگا لینا، کل جہاں تیرا جی چاہے خیمے لگا لینا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بس یہ اللہ کو نہ دین گانا ہوا یہ